کہ پاکستانی قوم آج ایک متحد قوم ہے. آج سیٹ پر موجود بیٹھے زوما اور آپ کے اندر موجود جذبہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ آج پاکستانی قوم اپنے تمام گروہی مسلکی سیاسی اختلافات کو بھلا کر ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار واقعتاً بن چکی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ فیصلہ کہ آپ کسی صورت میں ہندوستان کا قبول نہیں کریں گے. یہ آپ کا شعوری فیصلہ ہے. یہ فیصلہ کسی بھیڑ چال کا نتیجہ نہیں. یہ فیصلہ آپ نے دلیل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، جذبے کے ساتھ کیا ہے. میں آپ کے اس فیصلے کو سلام پیش کرتا ہوں. میں نے پارلیمنٹ میں ان جماعتوں کو جو آپس میں پچھلے 4 سال سے کسی ایک مسئلے پر بھی اکٹھے ہو کر نہیں کرتے، ان کو اکٹھے ہو کر متفقہ قراردادیں پاس کرتے تھے. میں نے ان اکابرین کو جو آپس میں گفت و شنید بھول چکے تھے، پاکستان کی حرمت پر آنچ نہ آئی، اکٹھے ہو کر بیٹھے دیکھا. میں نے افواج پاکستان کو پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے سیسا پھیلائی دیوار بنتے دیکھا. میرا اصرار سیسا پھیلائی دیوار پر کیوں ہے کہ یہ میرا کہنا نہیں ہے. یہ بات میں کسی اپنی خواہش کے تابع نہیں کہہ رہا. یہ میرے کسی فکر کے نتیجے میں کہی گئی بات نہیں ہے. یہ رب کریم کا حکم ہے. اور جب یہ قوم سیسا پھیلائی دیوار کی مانند کھڑی ہوگی، یہ مودی کی فوج، یہ مودی کی طاقت، یہ مودی کی معیشت پاکستان کی قوم کا حال بھی بگڑ نہیں کر سکے گی انشاءاللہ. میں دیکھ رہا تھا نزدیک سے جس دن پہلے دن پہلگام کے اندر یہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا. میں اس وقت تشویش کا شکار ہوا. ابھی میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ پہلگام کے اندر ہونے والا واقعہ اس وقت میں ہو رہا ہے جب ہندوستان کی کسی ریاست میں انتخابات نزدیک ہیں. میں اس وقار مودی کی سیاسی سوچ سے واقف ہوں. اس سے پہلے اس نے پلوامہ بھی کیا تھا، تب بھی انتخابات نزدیک تھے. اس سے پہلے وہ 26 گڑھ کا واقعہ جب پریزیڈنٹ کلنٹن ہندوستان کے دورے پر تھے، مجھے وہ واقعہ بھی یاد ہے. میرے حادثے میں اچھی طرح سے سب تھے وہ تقاریب جن کو لے کر مودی ہندوستان کے طول و عرض میں نکلا. مسلم نفرت پر مبنی اپنی تقاریر کی، پاکستان کے خلاف زہر اگلا، پاکستان کے خلاف لوگوں کو اکسایا، ایک جنگی جنون طاری کیا اور اپنے لیے ووٹ حاصل کیے. مجھے شبہ تھا کہ یہ جو پہلگام کے اندر اتنی ڈیپ سٹیٹ کے اندر جا کر، ان کے ملک کے اندر جا کر کیسے ممکن ہے ان کی انٹیلیجنس کا فیلئر، ان کی سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر کیسے ممکن ہے کہ یہ AK-47 لے کر وہ بندے اس جگہ پر پہنچے جو کہ دور دور تک کسی ٹرانسپورٹ کا ذریعہ نہیں، جہاں پر دور دور تک مانیٹرنگ کا نظام ہے، جہاں پر دور دور تک چپے چپے پر سپاہ موجود ہے، جہاں پر دور دور تک سرویلنس کا نظام موجود ہے. تو کیسے یہ گنمین وہاں پر پہنچے، کیسے جا کر سیاحوں کو گولیاں مار کر خون دیا، کس طرح ابھی ان کی لاشیں بھی نہیں اٹھائی اور الزام پاکستان پر دھر دیا، کس طرح اس مقدمے کی FIR اس لاشوں کو اٹھانے سے پہلے وہاں پر درج کر دی اور پاکستان کے ذمہ ڈال دیا کہ یہ دہشت گردی پاکستان میں کی ہے. میرا ماتھا تھمکا تھا. مجھے ثبوت مل گیا کہ یہ اب پھر انتخابات میں پاکستان نفرت پر مبنی بیانیہ لے کر نکلے گا.
اور آج آپ اس کی ایک ایک تقریر اٹھا لیں، اس کے پاس کوئی اور موضوع نہیں. وہاں پر غربت راج کرتی ہے، وہاں پر افلاس کی حکومت ہے، وہاں پر مہنگائی سے پسے ہوئے لوگ، بھوک اور پیاس سے مرتے لوگ، وہاں پر تعلیم کا برا حال ہے، وہاں پر انفراسٹرکچر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں پر مذہبی منافرت نے لوگوں کی زندگی بند کی ہوئی ہے، وہاں پر سیاسی حقوق کسی کے پاس ہے نہیں، لوگوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر قتل کیا جاتا ہے وہاں پر. تو مجھے یقین تھا کہ یہ مودی اسی پیانیے کا نکلے گا، اور آج وہ یہ کر رہا ہے. پاکستان کی ریاست میں اس پہلگام کے حملے کے بعد بڑا دو ٹوک موقف لیا حکومت پاکستان نے، جناب شہباز شریف صاحب نے. میں ان کے تدبر، ان کے فہم و فراست، ان کی حکمت عملی کو سلام پیش کرتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ان حملوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس قتل و غارت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، میرے اپنے گھر میں 80,000 سے زیادہ دہشت گردی کی بھیک چلنے والے شہداء کی لاشیں پڑی ہیں. میں ان بیواؤں کے سروں پر ہاتھ رکھتا ہوں، میں ان جتنا کے وہ شہیدوں کے بچے، میں ان کو دیکھتا ہوں، میں ان بہنوں کی آنکھوں میں وہ امید دیکھتا ہوں. میں روز جا کر اپنے فوجی جوانوں کو، اپنے سویلینز کو، اپنے اے پی ایس میں پڑھنے والے بچوں کو، میں لسپیرا میں ان شہیدوں کو روز اٹھاتا ہوں. میرے ہاتھوں میں 80,000 دہشت گردی کا بھیک چلنے والے لوگوں کے لاشیں ہیں. میں کیسے دہشت گردی کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو، بتاؤ کہ یہ مقدمہ قائم کیا ہے، کوئی شہادت ہے، کوئی گواہی ہے، کوئی اطلاع ہے. اگر مصدقہ نہیں بھی، پھر بھی بتاؤ کہ کیا ثبوت ہے جس کی بنیاد پر تم پاکستان پر یہ ہرزہ سرائی کر رہے ہو. کوئی جواب نہیں ملا. ریاست پاکستان نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پہ اعتماد نہیں، آپ کہتے ہو کہ ہمیں تمہارے پہ اعتماد نہیں. دنیا کے اندر ایک نظام ہے، جب دو فریقین کے اندر اعتماد کی فضا نہ ہو تو تیسرے فریق کو ذمہ داری دی جاتی ہے، تحقیق کروا لو، تفتیش کروا لو. اس کا جواب کیا ملا کہ سنتاس معاہدہ مطلب کر دو. سنتاس معاہدے کی متنی کا مطلب 25 کروڑ لوگوں کا زندہ رہنے کا حق چھین لو. آپ کو میں بتاتا چلوں، جو یہاں پر نوجوان موجود ہیں، جو مجھ سے چھوٹی عمر کے ہیں، جو بڑے ہیں، وہ تو جانتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگا ہوں. یہ 1947 کے بعد پاکستان اور بھارت ہر سال آمنے سامنے آتے تھے. جنگ لگنے کا خطرہ ہوتا تھا. 48 میں بھی یہ ہوا، 49 میں بھی ہوا، 51 میں بھی ہوا، 52 میں بھی ہوا. ہر مرتبہ کسی نہ کسی جگہ پر پانی کے استعمال پر جھگڑا ہوتا. ایک معاہدہ کیا گیا، انڈس واٹر ٹریٹی کی گئی، جس کو سنتاس معاہدے کے طور پر آپ جانتے ہیں. اور اس ٹریٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مغربی دریا جو کہ 80% پانی کا بہاؤ ہے، وہ پاکستان کا حق ہے. ایز لوور لائبیرین دنیا کے اندر قوانین ہیں پانی کے استعمال کے، جن کے باہر نہ تو کوئی ان کو روک سکتا ہے، اور ان کے باہر نہ کوئی اس پانی کے بارے میں کوئی قانون بنا سکتا ہے. معاہدہ طے پایا کہ مشرقی دریا جو کہ 20% ہے وہ ہندوستان کے ہوئے، اور مغربی دریا جو کہ 80% ہے وہ پاکستان کے ہوئے. اس آدمی کی، اس مودی کی سوچ کا اندازہ آپ کریں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نیوٹرل انکوائری کراؤ، وہ پاکستان کے پانی کو بند کرنے کی نہ صرف دھمکی دیتا ہے، ایک ایسے معاہدے کو توڑ دیتا ہے جو کہ 65 کی جنگ میں نہیں ٹوٹا. ہمارے انڈس واٹر کمشنرز ملتے رہے، جو 71 کی جنگ میں نہیں ٹوٹا. ہمارے انڈس واٹر کمشنرز
ملتے رہے. اس معاہدے میں یہ درج تھا کہ کوئی بھی حالات، کسی قسم کے کوئی حالات اس معاہدے کے اندر خلل نہیں ڈالیں گے. اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جنیوا کی انٹرنیشنل کنونشن اور ٹریٹی کا بھی دستخط کر کے آیا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کی بھی پابندی ہے. لیکن یہ آدمی نہ تو کسی بین الاقوامی قانون کو مانتا ہے، نہ کسی دو ملکوں کے مابین ہوئے معاہدے کی حرمت کو تسلیم کرتا ہے. اس کے سر پہ سوار تھی ہندوتوا کی سوچ. یہ جو پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ بنی ہے نئی دلی میں، اس کے باہر اکھنڈ بھارت کا نقشہ ہے. اس اکھنڈ بھارت کے نقشے میں پاکستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، نیپال بھی شامل ہے، بھوٹان بھی شامل ہے، اور بھی جو ترکو جوار کے ممالک ہیں، ان سب کو وہ اشوکا کے وقت تک لے کر جاتا ہے. اس اکھنڈ بھارت کا نقشہ اور ساتھ شیوجی کی تصویر جہاں سے طاقت ڈرائیو کرتا ہے. وہ آدمی نسلی امتیاز کا مبتلا ایک نیم پاگل آدمی ہے جو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہے ہندوستان میں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ آدمی تاریخ نے پہلی بار نہیں دیکھا. اسی مرض کا شکار ایک اور شخص بھی تھا، اڈولف ہٹلر، جرمنی میں نسلی امتیاز کا شکار، جس نے لاکھوں افراد کو موت پڑی صرف نسلی امتیاز کے جھگڑے میں. اگر اس کی کوئی سوچ کی مماثلت ملتی ہے تو صرف نازی جرمنی سے ملتی ہے جنگ عظیم دوم میں. اور اس نے کسی سوچ برتری کے زوم میں پاکستان پر حملہ کر دیا. ثبوت نہیں دیا نہ تھا، پانی بند کرنے کا معاہدہ کیا، توڑا، اور میزائل کے ساتھ سپر سونک برہموس میزائل، اور مارے کہاں پر؟ میری عبادت گاہوں میں، جن مساجد کو میں جانتا ہوں جہاں پر 5 وقت اللہ اکبر کی صدا اٹھتی ہے، وہاں پر جہاں معصوم بچے تھے، وہاں پر جہاں بیٹیاں تھی، وہاں پر جہاں نمازی تھے، وہاں پر جہاں امامت کرنے والے تھے، اس نے آگ برسائی، بارود برسایا اور لاشیں گرائی. ہم ششدر تھے، حیران تھے کہ ہمارے بین الاقوامی بارڈر کو اس نے پامال کر دیا، ثبوت دیا نہیں، کوئی حکمت کارگر ثابت نہیں ہوئی. ہم امن چاہتے تھے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اقوام عالم میں سلامتی ہو، ترقی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اقوام عالم میں باہمی ربط ہو، لیکن کسی کے تسلط میں نہیں، اپنی غیرت کا سودا کر کے نہیں، اپنی حمیت کا سودا کر کے نہیں، اپنے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا کر نہیں، ان معصوم بچوں کے خون کا سودا کر کے نہیں ہو سکتا. اور پھر میں نے بڑے بڑے دعوے سنے ہیں زندگی میں. جب DGISPR اپنی پریس کانفرنس میں آئے، مغربی ذرائع ابلاغ نے کہا ٹول کلیمز ہیں، یعنی بلند و باز دعوے ہیں. میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میری زندگی سیاسی عمل میں گزری ہے، میں نے بڑے بڑے مقررین کو دعوے کرتے دیکھا ہے، میں نے بڑی بڑی تقاریر سنی ہے. میں ایک طالب علم ہوں، میں روز سیکھتا ہوں، آپ کے رویے سے سیکھوں گا، آپ کے آج کے اجتماع سے سیکھوں گا. تو میں بھی سوچنے پہ مجبور تھا کہ میرے جنرل شریف چودھری DGISPR یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے حملہ کر دیا، اب ہم کریں گے اور چند لمحوں میں تمہیں خس و خاشاک کر دیں گے، تمہاری بساط لپیٹ دیں گے، تمہیں دباؤ برباد کر دیں گے. میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے کریں گے. میری اس سوچ کو کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بلند و بام دعوے ہیں، معزز سامعین کرام، میں نے کبھی دعووں کو اتنی سرعت، اتنی حقیقت کے ساتھ تبدیل ہوتے نہیں دیکھے. 4 گھنٹوں کے اندر اندر ان کا غرور توڑ کے رکھ دیا. وہ جو گھمنڈ تھا، چاہے
کسی زیارے پہ یہ میری بحث نہیں، چاہے کسی 400 سسٹم پر یہ میری بحث نہیں، چاہے کتنے بھی 200 میل کے ریڈیس کے اندر جا کر یہ میری بحث نہیں. میرا جھگڑا تو اس ہندوتوا کی سوچ کے ساتھ ہے جو اس خطے میں اپنی حاکمیت قائم کرنا چاہتا ہے. میں پاکستان کے شہیدوں کو، پاکستان کی افواج کو، جنہوں نے بارڈر پر کھڑے ہو کر فضاؤں میں جا کر نعرہ حق بلند کر کے مارکہ حق میں فتح حاصل کی اور ثابت کیا کہ یہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے جو قرآن کا حکم ہے. میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں، مجھ سے پہلے جناب ملک رشید احمد خان صاحب، جناب امیر حمزہ صاحب، جناب رانا صاحب کے مقررین کی بات میں نے سنی. سب نے آپ کے سامنے ذکر کیا جناب ذوالفقار علی بھٹو کی ابتدا کا، جناب ڈاکٹر عبد القدیر کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جناب صمد مبارک مند کی اس لیب کا ذکر کیا. سب نے کیا. میاں نواز شریف کا کیا، جنہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. یہ حقائق ہے. لیکن میں یہاں آپ کو صرف ایک واقعہ سناؤں گا. جس روز یہ دھماکے ہونے تھے، میں لندن کے ہوائی اڈے پر ہیتھرو ایئرپورٹ پر تھا. وہاں پر پوری مغرب کی میڈیا کے ٹی وی چینلز تھے اور میں خود بھی سوچ کا شکار تھا، طالب علم تھا، اور بار بار خبر چل رہی تھی کہ پاکستان پر پابندیاں نافذ ہوں گی، پاکستان پر سینکشنز ہوں گے، پاکستان کے ساتھ تجارتی روابط دنیا توڑ دے گی. خبریں چل رہی تھی کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے گا. خبریں چل رہی تھی کہ پاکستان کی معیشت ڈوب جائے گی. خبریں چل رہی تھی. ذرائع ابلاغ چیخ چیخ کر پکار کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کبھی دھماکے نہیں کر سکتے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں بشمول ان تمام اکابرین کے جنہوں نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا. لیکن مجھے وہ لمحہ یاد ہے، مجھے وہ 28 مئی یاد ہے. میں نے وہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا ہے. اور نواز شریف کے وہ فیصلے نے آج پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. سامعین کرام، جب قومیں کھڑی ہوتی ہیں تو اپنے ہیروز کو یاد کرتی ہیں. میرا سیف اللہ قصوری صاحب کی نسبت پروفیسر صلاح صاحب کے ساتھ میری تعلق داری کسی ایسی بنیاد کی وجہ سے نہیں ہے. میرا ایک رشتہ ہے حافظ سعید صاحب کے ساتھ، میرے والد مرحوم کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق تھا. ملک رشید صاحب کے ساتھ ان کا بھائیوں جیسا رشتہ ہے. ہمیں ان کے ساتھ اس مرکزی مسلم لیگ کو ہم اپنی دوسری جماعت سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے چاہے کوئی زلزلہ ہو، انہوں نے چاہے کوئی کشمیر کا کاس ہو، انہوں نے چاہے کہیں پر انسانی ہمدردی کے لیے، انسانی فلاح کی کام کرنے کی ضرورت ہو، ہمیشہ اولین دستے کا کردار ادا کیا. اور میں آج سمجھتا ہوں کہ آج قوم تکبیر کے موقع پر آپ کا یہ شاندار اجتماع، آپ کا خراج تحسین پیش کرنا افواج پاکستان کو، حکومت پاکستان کو، ان شہداء کو جنہوں نے پاکستان کی حرمت پر اپنی جانیں قربان کی، ان شہداء کو جو دہشت گردی کی بھیک چڑھے، ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کی خدمت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. آپ کا یہ اجتماع اس بات پر ان سب کے لیے شاندار خراج تحسین ہے. میں آپ کے اس اجتماع پر بھی آپ کو سیف اللہ صاحب مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں آپ کو پتا ہے کہ دو باتوں کا میں ہمیشہ سے قائل رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بات جو منطق سے آ رہی ہو، دلیل کے بغیر ہو، جس میں
انسانیت کی بھلائی نہ ہو، اس بات کا میں حامی نہیں ہو سکتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ جنگیں کسی چیز کا حل نہیں، لیکن یہ جنگیں لڑی کب جاتی ہیں؟ جب آپ کی ناموس پر حملہ ہو جائے، جب آپ کا وجود خطرے میں پڑ جائے، اور پھر خدا نخواستہ ان جنگوں میں اگر کوئی کمزوری کی جائے تو پھر یہ قوموں کا منصب نہیں ہوگا۔ آج بطور قوم آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آج افواج پاکستان مبارکباد کے مستحق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ یہ جو ترانہ آپ نے چلایا کہ تو پانی بند کرے گا ہم سانس بند کریں گے، بے شک اس کے الفاظ جیسے بھی ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ زندگی پانی کے ساتھ ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ تاریخ میں بستیاں جہاں بھی بسی وہاں بسی جہاں پر پانی ہے۔ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، دنیا کی تاریخ پانی کے قوانین اور ان کے ساتھ ہوئے جھگڑوں کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ یہ کوئی زون میں نہ رہے، یہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ اگر خدا نخواستہ پانی بند کیا گیا تو پاکستان اس کو ایک جنگی اقدام سمجھے گا، ایک ایکٹ آف وار سمجھے گا، اور اس کا جواب بھی ایسا ہی ہوگا جیسا 10 مئی کو ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ فوج پاکستان سے رشتہ کیا؟ ملک عامر خان سے رشتہ کیا؟ جنرل سید آصف منیر کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسے محترم و مکرم جناب امیر حمزہ صاحب نے کہا کہ عوامی حمایت، تو آج کا یہ اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عوام حافظ سید آصف منیر کے فیلڈ مارشل بنانے کے حکومت کے فیصلے کی بھرپور تائید کرتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بتائے، تائید کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے میں جناب حافظ سعید صاحب کی درازِ عمر کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ پاکستان